آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ دبئی کی قسمت بدلنے کی شروعات صرف 440 روپے سے ہوئی تھی۔ 1937 میں دبئی بھی برٹش کنٹرول میں ہوتا تھا اور برٹش انڈیا کی طرح یہاں پر بھی انڈین روپی کرنسی ہی چلتی تھی۔ برٹشرز کو دبئی کی اسٹریٹجک لوکیشن ٹریول کرنے کے لحاظ سے بہت آئیڈیل لگ رہی تھی، کیونکہ یہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ٹھیک سینٹر میں موجود ہے۔ برٹش امپیریل ایئر ویز دبئی کے سمندر میں فلائنگ بوٹس کی بیس بنانا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے دبئی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ لانگ رینج ایمپائر فلائنگ بوٹس یوکے سے دبئی کے سمندر میں لینڈ کرتی تھی اور پھر ری فیولنگ کے بعد ان کو برٹش انڈیا اور ایشیا کے دوسرے حصوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس بیس کا منتھلی رینٹ صرف 440 روپے تھا، جس میں وہاں موجود گارڈز کی سیلری بھی شامل تھی۔ کون جانتا تھا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد یہ دنیا کے سب سے بزی ایئرپورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں کی اپنی ایئر لائن اچھوں کو ٹکر دے پائے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن کو کس مشکل گھڑی میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور آخر ایک چھوٹی سٹی سے ابھرنے والی یہ ایئر لائن اتنے کم وقت میں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کیسے بن گئی؟ ناظرین، 1950s میں دبئی کے رولر شیخ راشد بن سعید المختوم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پاس آئل کے جتنے ریزروز ہیں وہ صرف 30 سے 40 سال ہی چل سکتے ہیں۔ ان کو جلد از جلد کوئی آلٹرنیٹ انکم سورس بنانا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برٹشرز دبئی کی لوکیشن کو استعمال کر کے اپنی ایئر لائنز کو ایک اسٹاپ اوور فراہم کر رہے ہیں اور دبئی کو صرف معمولی سا رینٹ ہی ملتا ہے۔ یہی دیکھتے ہوئے دبئی کے رولر نے 1959 میں دبئی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا۔ 1960 میں دبئی ایئرپورٹ پہلی بار لانچ کیا گیا تو اس میں صرف ایک ایپرن، ایک چھوٹے کمرے جیسا ٹرمینل اور ایک رن وے ہوتا تھا، وہ بھی پکا نہیں بلکہ ریت کو کمپریس کر کے بنایا گیا تھا۔ اس رن وے پر صرف چھوٹے ڈوگلس DC-3 جیسے ایئر کرافٹس ہی لینڈ کر سکتے تھے۔ 1965 میں پراپر میٹل رن وے بنوانے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا پہلا جیٹ ایئر کرافٹ مڈل ایسٹ ایئر لائنز کا